السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ADA اسلامک الیکٹیو سورہ نور ٹاپک نمبر آیت نمبر 32 to 34 غلاموں اور کنیزوں کے حقوق. فرسٹ ٹاپک یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. سیکنڈ ٹاپک آیت نمبر 35 to 38 نور و ذکر الہی. اینڈ تھرڈ ٹاپک از آیت نمبر 39 to 40 اعمال کفار کی حقیقت. یہ تین ٹاپک آپ کے ہیں جو آپ نے ترجمہ کے کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں. سورہ نور کے 5 مضامین ہم نے کر لیے ہیں. آج ہم 6 ٹاپک کو ریز کریں گے اور وہ ہے احکام پردہ یعنی حجاب کا اسلامی تصور. 2006 میں بھی آیا یہ کویسچن, 2009 میں, 11 میں, 15 میں. لفظی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پردے کے معنی ہے ڈھکے اور چھپے ہونے کے ہیں. عربی میں اس کے لیے حجاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو عورت کا اپنے بدن اور چہرے کو چھپانا پردہ کہلاتا ہے. اسلام سے پہلے پردے کا رواج نہ تھا. اس طرح آزاد اور لونڈیوں میں کوئی نمایاں فرق نہ ہوتا تھا. اس لیے آوارہ لوگ عورتوں کو تنگ کرتے تھے اور پوچھ گچھ میں یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آزاد عورت تھی. اس کا اندازہ اس ارشاد ربانی سے ہوتا ہے ذالک ادنی ان یعرفون فلا یؤذین سورہ احزاب میں کہ یہ پردہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غیرت تھی. انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر یہ آیت پردہ نازل ہوئی. احکامات پردہ 2 قسم کے ہیں. پہلے نمبر پہ اندرون خانہ اور دوسرے نمبر پہ بیرون خانہ. اب اندرون خانہ پردے کے احکام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اندرون خانہ پردے کے احکام درج ذیل ہیں کہ گھر میں ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے. رب کریم فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تم وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری فضیلت مرد لے گئے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم کون سا عمل کریں؟ عورتوں نے سوال کیا کہ مجاہدین کے برابر اجر و ثواب حاصل کریں. آپ نے فرمایا تم میں سے جو گھر میں بیٹھے گی وہ اپنا ثواب پائے گی. اس لیے آج عورتوں کا بلا ضرورت گھر سے بے پردہ نکلنا ٹھیک نہیں. ہاں ضرورت کے تحت نکلتی ہیں, کوئی اچھا مقصد ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی نکلتی تھیں اور خواتین تجارت کے لیے نکلتی تھیں. اس کے علاوہ جنگوں میں شریک ہونے کے لیے نکلتی تھیں, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نکلتی تھیں, احادیث و تدریس کے لیے نکلتی تھیں, پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلتی تھیں. تو کسی اچھے مقصد کے لیے نکلنا عورت کا بہترین, لیکن پردہ میں رہ کر بے پردہ نکلنا اور بلا وجہ نکلنا, بلا ضرورت گھروں سے نکلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم اس کے احکامات کو مزید لے کر چلتے ہیں تو پردے سے بات کی اجازت. اب غیر مرد سے بامر مجبوری بعض اوقات بات کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ پردے میں رہ کر بات کریں یا اپنے لہجے کو تھوڑا سخت رکھ کے بات کریں تاکہ فتنے نہ پیدا ہوں. غیر مرد سے بات کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا سورہ احزاب میں ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے پس نرم آواز میں بات نہ کرو تاکہ جن کے دل میں کچھ خرابی ہو وہ کسی لالچ میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ارشاد نبوی ہے بلا شبہ قدرت نے عورت کی آواز میں طبعی نزاکت رکھی ہے, لیکن وہ حد المقدور مردوں سے بات کرنے میں اپنا لہجہ سخت کرے جس میں قدرے روکھا پن ہو. اس طرح وہ مرد عورت سے مایوس ہو جائیں گے اور کوئی لالچ نہ رکھے گا. تو یہ ہمیں احادیث اور قرآن مجید میں بتایا گیا کہ کس طرح ہم لوگ اپنی آوازوں کو سخت کر کے غیر مردوں سے بات کر سکتے ہیں. اندرون خانہ پردے میں کچھ مزید احتیاطیں بتائی گئیں کہ بیرونی دروازے کے آگے پردہ لٹکا دیا جائے کہ بلا ضرورت دروازہ اگر کھلتا بھی ہے ضرورت کے تحت تو اندر کی جو چیزیں ہیں وہ ایک دم پردے میں رہیں, نظر نہ آئیں. مکانوں کی 4 دیواری اونچی ہونی چاہیے. بلڈنگ کی ساخت ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی اندر تانگ جھانک نہ کر سکے تاکہ فتنے پیدا نہ ہوں. چہرہ, کوہنیاں اور پاؤں کے علاوہ باقی بدن چھپانا چاہیے. مرد یا عورت کو سوائے قضائے حاجت اور جمعہ کے لیے کبھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خلوت میں بھی خدا دیکھ رہا ہوتا ہے اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے.
غیر مردوں کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بالخصوص جب خاوند گھر پر نہ ہو۔ عورتوں کی آواز باہر نہ آئے، حتیٰ کہ حدیث میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اب بیرون خانہ پردہ کے احکام اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو بھی ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیے یہ اندرون خانہ پردہ کے احکام تھے۔ اب بیرون خانہ پردہ کے احکام کیا ہیں کہ پردہ کے ساتھ باہر نکلنا۔ جب عورت کو باہر نکلنا ہی ہو تو وہ پردہ کر کے نکلے۔ کہ چہرے کا پردہ، اس میں کہ اپنے چہرے کو چھپائے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اپنے چہرے کو چھپا لینا بہترین پردہ ہے۔ پھر سینے کا پردہ، چہرے کے بعد سینے کے پردے کو بھی بارے میں بتایا گیا کہ اپنے سینے کو بھی کور رکھے اپنی اوڑھنی کے ساتھ۔ پھر اگر باہر نکلنا ہے تو نگاہیں نیچی رکھ کر چلے، عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ رب کریم فرماتا ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومنات کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک خطرناک تیر ہے۔ غض بصر سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ غض بصر یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یا نگاہیں نیچی رکھنا، یہی عورت کو دیکھنا زنا کا نقطۂ آغاز ہے۔ اظہار زینت کی ممانعت، کہ اپنی جو زینت ہے وہ ظاہر نہ کریں جب باہر نکلیں۔ تو سورہ نور میں رب کریم فرماتا ہے اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ نہ ظاہر کرو اپنی زینت۔ یہ زینت و زیب خواہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، ارشاد ربانی ہے۔ اور عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے، جو انہوں نے پہنے یا زیورات ان کی کھنک پیدا نہ ہو۔ اس طرح کی چیزیں مت استعمال کریں کہ جو باہر نکلتے وقت اس طرح کی چیزیں مت استعمال کریں کہ جو غیر مردوں کو آپ کی طرف جو ہے اٹریکٹ کریں، کہ آپ اٹریکٹ کریں دوسرے مردوں کو۔ خوشبو کی ممانعت ہے کہ باہر نکلتے وقت خوشبو لگانے سے پرہیز کریں۔ گفتگو کے بارے میں کہ گھر سے باہر بعض اوقات خریداری یا دوسرے مسائل میں غیر مردوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے تو لہجہ ذرا سخت ہونا چاہیے تاکہ وہ لالچ میں مبتلا نہ ہو۔ مخلوط مجالس میں شرکت کی ممانعت کی گئی ہے کہ مخلوط مجالس کے جہاں کو مجالس مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں وہاں جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ اس سے ہی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اب کن لوگوں سے پردہ کرنے کی اجازت ہے؟ اب جن لوگوں سے پردہ کرنے کی اجازت ہے سورہ نور میں اللہ کریم بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُؤُولَاتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُؤُولَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ۔ سورہ نور اور ترجمہ، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے اور اپنے سسر کے سامنے اور اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے خاوند کے بیٹوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھتیجوں کے سامنے یا اپنے بھانجوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے یا اپنے ماتحت لونڈی غلاموں کے سامنے یا ایسے مردوں یا بچوں کے سامنے جو عورتوں سے غرض نہیں رکھتے اور عورتوں کی پردوں کی باتوں سے ناواقف ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں درج ذیل لوگوں کو پردے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، یعنی ان سے پردہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس میں خاوند، سسر، باپ، دادا، پردادا، بیٹے، شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے بھی ہوں، بھائی، حقیقی ستیلے یا رضائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں، لونڈیاں، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے مرد یعنی غلام، ملازم جو آپ کے ملازم ہیں، زیر کفالت ہیں جو آپ کے زیر سرپرستی ہیں، نابالغ بچے، یہ ان لوگوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب پردے کے فوائد کیا ہیں؟ عورت کا جذبہ حیا برقرار رہتا ہے،
گھر میں بچوں کی تربیت اچھے سے ہوتی ہے، جسمانی صحت برقرار رہتی ہے، سب سے بڑھ کے خاندان کی عزت محفوظ رہتی ہے، عورت کا کردار مضبوط ہوتا ہے، عورت روحانی طور پر مضبوط ہوتی ہے، دوستی اور آشنائی جیسے امراض پیدا نہیں ہوتے جو صدیوں تک خاندان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ زنا جیسے امراض خبیثہ سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے، اغوا، آبرو ریزی اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے واقعات نہیں جنم لیتے۔ پردہ دنیاوی اعتبار سے ترقی نسواں کا باعث بنتا ہے۔ آپ پردے میں رہ کے آپ ہر کام کر سکتی ہیں جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بے پردی کے نقصانات کیا ہیں؟ وہ بھی بہت سے ہیں۔ یعنی بے پردہ عورت سے غلط لوگ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، گھریلو زندگی ناخوشگوار رہتی ہے۔ کوئی بھی بے پردہ عورت باہر نکلے گی تو آپ اسے کوئی اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے، یا لڑکے جس طرح کے ہیں، مرد جس طرح کے ہیں، بے پردہ اور ہنس کے پبلک پلیس سے بات کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورت بھی دیکھے گی تو کہے گی یہ کریکٹر لیس لڑکی ہے۔ تو اس وجہ سے پردے کے جہاں فائدے ہیں وہاں اس کا نقصان بھی ہے نہ کرنے کے۔ پردہ کرنے کے فائدے تو بہت ہیں، بے پردگی کے نقصان بھی بتاتی ہوں کہ جنسی انارکی پھیلتی ہے، عورت کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، اولاد تربیت سے محروم رہتی ہے، ذہنی جسمانی اور روحانی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، اغوا، آبرو ریزی، لڑکیوں کا گھر سے بھاگنا، محبت کی شادیاں، یہ سب عام ہو جاتا ہے جس سے صدیوں تک بدنامی کا داغ دھونا مشکل ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، دوستیاں عام ہو جاتی ہیں، پھر زنا تک نوبت پہنچتی ہے، ایڈز کی بیماری عام ہو جاتی ہے۔ اب کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پردہ کریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے، تو مولانا مودودی نے اس کا خوب جواب دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آپ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدار انداز گفتگو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے، کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت سٹیج پر آ کر ناچے گائے، تھرکے اور ناز و نخرے دکھائے؟ کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ریڈیو پر عاشقانہ گیت گائے؟ یا وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں آئیں، یا بیوی اور کبھی کسی کی معشوقہ، کبھی کسی کی بیوی، کبھی کوئی پارٹ رول پلے کر رہی ہے؟ خاص طور پر مردوں کا دل لبھانے کی تربیت دے سکتا ہے اسلام؟ نہیں، بلکہ پردے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں، لیکن مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے میں جھجک کا باعث ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورت کی ترقی میں حائل نہیں بلکہ ترقی کا عمل تیز کرتا ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کا دائرہ کار الگ الگ متعین کیا ہے تاکہ دونوں اپنے اپنے دائروں میں کام کریں۔ دونوں کا شانہ بشانہ مل کر کام کرنا ضروری نہیں، بلکہ مرد عورت کی کفالت کا ذمہ دار ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ عورت جو ہے وہ پردہ کر کے کام نہیں کر سکتی۔ پردے میں رہ کر عورتیں بہت کام کر رہی ہیں اور یہ چلتا آیا ہے، لیکن بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، مخلوط مجالس میں جانا، ڈانس ناچ کرنا، ڈرامے کرنا، سٹیج پر آنا، یہ سب چیزیں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کلچر آخر کس قرآن سے برآمد کیا گیا؟ خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہے، اس میں کہیں اس کلچر کی گنجائش نظر آتی ہو تو اس کی نشاندہی کر دی جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہم نے کیا سیکھا کہ پردے میں رہنا، پردے میں باہر نکلنا، اسی میں عورت کی بقا ہے اور یہی ہمارے خاندانوں کی عزت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بے حیائی اور عریانی جیسے فحش معاملات سے دور رکھے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔